اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں عسکری قیادت کو سنگین دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے برطانوی حکومت کو اس سلسلے میں خط لکھا گیا ہے اور ویڈیو میں ملوث افراد کی شناخت، تحقیقات اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، یہ مطالبہ حکومت پاکستان نے کیا ہے۔ تو ہم ذرا اس پر تجزیہ لیتے ہیں اظہر صاحب سے۔ اظہر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ ڈائسپورا کو جانتے بھی ہیں، وہاں آپ نے بڑی رپورٹنگ بھی کی ہے، بڑا تجربہ بھی ہے آپ کا۔ باہر بیٹھ کے، ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کے خلاف بات اور ملک کی فوجی عسکری قیادت کے خلاف بات، نہ صرف بات بلکہ ان کو جان کی دھمکیاں تھریٹن کرنا، تو حق بجانب ہے حکومت پاکستان یہ خط لکھنے میں؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑے ڈیزائن کے ساتھ ہو رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں تحریک انصاف اگر پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو شاید ملوث نہیں ہے، لیکن جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ جو امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے، برطانیہ سے ہوتا ہے، یہ لوگ اس میں ایک طریقے سے ایک پورے پلاننگ کے تحت سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لوگوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب کی وہ سوشل میڈیا پیغامات ہیں جو وہ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ نیچے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اسی کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہاں برطانیہ میں پہلے جب مظاہرے ہوتے تھے تو اس میں پھر لوگ 300-400 500 آتے تھے، لیکن اب یہ مظاہروں کی تعداد جو لندن میں ہوا پچھلے منگل کو، اس میں کوئی 100 سے 150 لوگ تھے، بریڈ فورڈ میں کوئی 40 لوگ تھے، مانچسٹر میں 15 لوگ تھے۔ تو یہ لوگ اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اس سارے معاملے سے، کیونکہ اس میں بھی تشدد کا عنصر شامل ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو بریڈ فورڈ میں ایک خاتون نے تقریر کی اور اس میں فیلڈ مارشل کو مبینہ طور پر کار بم سے اڑانے کے حوالے سے بات کی گئی، تو اس پر ایک ایکشن شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر برطانوی پولیس کے پاس وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد پاکستانی حکومت نے بھی اس پہ پورا ایک رد عمل دیا ہے اور جو کاروائی کی وہ درخواست کی ہے۔ یہاں بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے، اور اس کو جو پوسٹ کیا وہ پی ٹی آئی یو کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسی جرم میں ایک ابھی 17 دسمبر کو ایک برطانوی شہری کو 18 مہینے سزا ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے بہت سخت قوانین ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں کو متنفع کرنے کی کوشش ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ اجے زئی جیسا لوگ وہاں پہ لے کے آتے ہیں، لندن میں آپ پی ٹی آئی یو کے کار بم سے اڑانے کی دھمکیاں دیتی ہیں، تو پھر کون سے مذاکرات ہوں گے؟ رحیم صاحب مجھے بتائیں، احتجاج اپنی جگہ، اپنا حق کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ، آپ کے کنسرنز ہو، تحفظات ہو، ریزرویشنز ہو، سب اپنی جگہ، لیکن یہ اسٹیٹمنٹس دینا اور دھمکیاں دینا یہ تو قابل مذمت بات ہے نا؟ بالکل قابل مذمت ہے۔ دیکھیے، جس طرح خود اظہر جاوید صاحب نے کہا اور ایک قانون کا ریفرنس دیا اور ایک سزا کا ذکر کیا، تو اگر واقعی ایسا ہی ہوا ہے اور اسی طرح کی تقاریر ہوئی ہیں تو بالکل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زبان میں کہوں گا کہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل درست فرمایا انہوں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو سوشل میڈیا صرف، دیکھیے ایک بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف اوورسیز پاکستانی نہیں، پاکستان میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ بہت اپنے طور پہ سوشل میڈیا کو اپنی آواز بناتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں بالکل درست ہے کہ قوانین کی پابندی ہونی چاہیے۔ کسی بھی شخص کو کہیں پر بھی ہو اس طرح کی دھمکیاں دینا یہ ہر حال میں غیر قانونی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جی عمران صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دیر سے مطلب کہتے ہیں کہ میتھڈ ٹو دا میڈنس والی بات ہے یا پھر یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے؟ یہ میتھڈ جو ہے یہ عمران خان صاحب سے شروع ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں جو گفتگو کرتے ہیں، پھر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آتی ہے کہ ایک پاگل شخص نام لے کے کہتے ہیں میں اس کا قبر تک پیچھا کروں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ ایک عربی کی کہاوت ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ ٹریننگ ہے، عمران خان صاحب کی زبان ہے، ان کا طرز عمل ہے، وہ نیچے تک سرایت کر رہا ہے۔ اب ابھی نعیم قریشی صاحب کہہ رہے تھے یہ انتشار کی سیاست، اور کیا ہوتی ہے انتشار کی سیاست، اور کیا ہوتا ہے یہ فتنہ اور فساد؟ تو آپ بیسیکلی جب اس نہج کے اوپر اپنی سیاست کو لے جائیں، اپنی ذات کو اس سطح پہ لے جائیں، تو پھر آپ سیاست کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی سیاست دانوں والا نہیں ہوتا۔ تو آپ کہیں کہ جی کہ آپ کو تو ہر طرح کی سہولت ہونی چاہیے، آپ کی زبان جو ہے وہ اتنی دراز ہو کہ وہ آپ کے گھٹنوں کو آ کے لگے، اور زبان درازی کرتے وقت آپ کسی کی عزت آپ کی زبان سے محفوظ نہ رہے، آپ کے کردار سے نہ رہے، آپ کے عمل سے نہ رہے، آپ حملے کرنے شروع کر دیں، آپ اوئے توئے کرنی شروع کر دیں،
اور بدلے میں آپ کو ہار ڈالے جائیں، بدلے میں قانون کے مطابق آپ کے ساتھ چلا جائے. یہ باتیں ہوتی ہیں قانون کی باتیں اس وقت جب قانون کے اوپر سارے عمل کر رہے ہوں. جو قانونی بات ہے، جو پڑھی لکھی بات ہے وہ یہی ہے کہ جی، اور جو پھر ہمیں بڑی اچھی بھی لگتی ہے بات کہ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونا چاہیے. صحیح. پاور پالیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا. پاور پالیٹکس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر قانون کے ساتھ کھیلا بھی جاتا ہے، قانون کو آگے پیچھے بھی کر لیا جاتا ہے، سب کچھ کر لیا جاتا ہے. صحیح کہا آپ نے کہ ظاہر ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا جب کوئی ٹرانسگریس کرے گا، اور حکومت نے یہ خط بھی لکھ دیا ہے برطانیہ کو. سر صاحب، ابھی کنفیوژن لگ رہی ہے آپ کو یا یکسوئی ہے کہ اگر ٹھیک ہے اچکزئی صاحب کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں عمران خان اس کو ریورس نہیں کریں گے؟ کیا ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں اس وقت معاملات؟ دیکھیں، بات یہ کہ اسی کو سیاست کہتے ہیں کہ عمران خان کو خانہ خالی چھوڑنا نہیں چاہ رہے. مذاکرات کا اگر انہوں نے کہا تو انہوں نے اچکزئی کو آگے کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اچکزئی صاحب آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اور احتجاج کا پتہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ احتجاج کا بھی کہہ رہے ہیں. ہاں، اگر آپ نے احتجاج روکنا ہے تو اس سے پہلے آپ مذاکرات کر کے کوئی رستہ نکال لیں تو رستہ نکل آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں. یہ ضرور ہے کہ کچھ شروع میں کچھ دن پہلے اس طرح کا تاثر بنا تھا کہ شاید مذاکرات کی اگر بات ہوگی تو جو احتجاج ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا اس کو اس صاحب کیا راستے نکل سکتے ہیں؟ 2-3 راستے کیا نکل سکتے ہیں؟ جلدی ہم ذرا بات کریں تاکہ کافی بات ہو جائے. کیا راستے نکل سکتے ہیں؟ ہے حکومت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. کیا آپشن رکھ سکتی ہے حکومت کیا آپشن رکھ سکتی ہے؟ آپ نے سوچا ہے؟ حکومت پہلے تو 2 کام کرے. ایک تو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو ان کے قاعدے حسب اختلاف ہے انہیں تسلیم کرے اور ان کا نوٹیفکیشن کر دے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان کو آپ رہا نہیں کر سکتے، عمران خان سے ملاقات کروا دیں. ٹھیک ہے. اس سے کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟ صحیح ہے. آپ کے ریٹ بھی سمجھ آ جائے گی کہ بھئی نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہ جی قانون کی اجازت نہیں دیتا تو رات صبح 6 بجے جب عمران خان سے ملاقات کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں یا چلے جاتے تھے تو تب کیسے اجازت ہوتی تھی؟ سیاست میں گنجائشیں ہوتی ہیں بشرطے کہ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ تو ماحول کے لیے ہو گیا، یہ ماحول کے لیے 2 چیزیں ہو گئی. ماحول کے بعد جب بیٹھیں گے تو کیا ڈسکس کریں گے؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ آنے والے انتخابات کے اوپر بات ہوگی، اس کے ٹی او آرز بنے. یعنی ٹائم پہ جو انتخابات ہوں پی ٹی آئی مان لے گی وقت پہ انتخابات 5 سال کی مدت دینی ہے ان کو، دے دیں گے؟ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں، مذاکرات اسی چیز کا نام ہے نا کہ پی ٹی آئی کہے گی نہیں ارلی کرائیں، وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تب کرانے، پھر کہیں گے اچھا کوئی اور ڈیٹ رکھتے ہیں، پہلے لے آتے ہیں، تھوڑا آپ پیچھے آ جائے. بھائی اسی طرح لو اور دو ہوتا ہے نا. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں یہ سب یوز لیس ایکسرسائز ہے. کچھ نہیں ہونا، کیونکہ نہ حکومت کے پلے کچھ ہے نہ اچکزئی کے پلے کچھ ہے. یہ دونوں بچپن میں جو گڈے گڑیا کا بیاہ ہوتا تھا، میں پتا ہوتا تھا کہ گڈا بھی کوئی مطلب کچھ کرنے جوگا نہیں اور گڑیا بھی، بھائی ہم کھیل لیتے تھے گڈے گڑیا کا بیاہ.